بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز پر پروگرام آج کی بات۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ماہر تعلیم اور ایک سماجی ورکر، بہت سے ان کی جو نا جہتیں ہیں کام کرنے کی معاشرے میں، محمد سہیل ڈار، ان سے ہم آج جو نا کچھ اہم موضوعات ہیں ان پر بات چیت کریں گے۔ پہلا موضوع جو ہمارا ہوگا مہنگائی جو نا عام آدمی کو کس طرح متاثر کر رہی ہے، اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جب کم ہوتی ہیں تو مہنگائی کم کیوں نہیں ہوتی، اس پر بات چیت کریں گے۔ دوسرا موضوع ہمارا غیر ملکی جو یہاں پہ مقیم ہیں، افغان ہیں یا کوئی اور جو ہے نا غیر ملکی لوگ ہیں، غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ان کا انخلاء، اس موضوع پر تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ پھر ظاہر ہے یہ ایک ماہر تعلیم بھی ہیں، ان سے خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے، اسکول ایجوکیشن جو ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے تو ڈار صاحب، سہیل ڈار صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں۔ اچھا ڈار صاحب، یہ بتائیں کہ مہنگائی جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ اوپر جا رہی ہے اور ہر جو نا آدمی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی غربت کی لائن کو ٹچ کر رہے ہیں یا اس سے نیچے آ چکے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا تدارک کیسے ہونا چاہیے، اور ساتھ یہ بتائیں کہ مہنگائی نے عام آدمی کو کس طرح متاثر کیا ہے؟ جی تاج جان صاحب، یہ جو مہنگائی کا جن ہے، یا یہ جو مہنگائی ہمارے سر پہ سوار ہے، اب تو پورے پاکستان کے لوگ اس سے متاثر ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات سب سے بڑی وجہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ نہیں ہے۔ جب بھی کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اس کے لیول پہ لانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ چیز ضروری ہے وہ ہے مینجمنٹ۔ فار ایگزامپل، ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ایفرٹس کر رہی ہے کہ ڈالر کی ریٹ کو کم کیا جائے، یا کسی حد تک آئل پرائسز کو کم کیا جائے، یا ڈیلی یوز کی جو چیزیں ہیں، آئٹمز ہیں، ان کے ریٹس کو بھی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ ریٹس کم ہوئے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو سب سے اہم بات ہے کہ ان تمام ایفرٹس کا جو براہ راست فائدہ پہنچنا چاہیے وہ عوام کو نہیں پہنچتا۔ اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے کہ یہ ہمارے ملک کا ایک رواج ہے، اور ہمارا ایسا پکا رواج ہے، اس پہ اتنے لوگ پکے ہیں کہ چیز کی قیمت، کسی بھی چیز کی قیمت، کسی بھی جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور بڑھاتے بھی کئی 100 گنا ہیں۔ جتنی مہنگائی ہوئی ہوتی ہے اتنی چیز نہیں بڑھائی جاتی، اس سے کئی 100 گنا چیز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی جب یہ چیزوں کی قیمت کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت جب پرائسز کم ہو جاتے ہیں، ڈالر کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے، یا دیگر کرنسیز ہے، سب کرنسیز کے ریٹ نیچے آئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ حال ہے کہ آپ نے جو چیزیں بڑھا دیں، بڑھا دی۔ پاکستان میں خاص طور پہ، آپ راولپنڈی میں رہتا ہوں، کسی بھی بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی سے پوچھ سکے کہ پرائسز زیادہ تو آپ نے کر دیے تھے، اب جب چیزیں آہستہ آہستہ ریٹ۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، جو خاص بازار لگتے ہیں، اتوار بازار ہے یا جمعہ بازار ہے، وہاں پہ تو ریٹ لسٹیں جو نا دے دی جاتی ہیں۔ لیکن آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہماری پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں یا جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، پرائس کنٹرول کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں، بلکہ ان کا کہیں وجود نظر ہی نہیں آتا؟ جی تاج جان صاحب، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ تو آج کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو کئی سالوں سے کسی قسم کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں دیکھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں جن کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے۔ اس میں سے جیسے آپ نے ذکر کیا، صفحے اول میں پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں، یا مجسٹریٹ چھاپے مارتے تھے، اس کے نتیجے میں بازار میں جو ہے قیمتیں۔ اچھا، جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں لسٹ پرائس جو آپ بتا رہے ہیں کہ کنٹرول نہیں کی جاتی، جو ریٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ وہ تو خام میں کاغذ ضائع کرتے ہیں، اور وہ ہر دکاندار کو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب، ایسا بھی ہے نا کہ آپ اگر کوئی مثال کے طور پہ مری روڈ آپ صدر سے شروع ہوں فیض آباد تک، اس کے درمیان میں کچھ جہاں پہ کچھ جو نا کھانے پینے کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں، فروٹ ہے، سبزی ہے، دائیں بائیں جو نا آپ ریٹ پوچھیں تو ہر بازار کا، ہر دکاندار کا اپنا اپنا ریٹ ہوتا ہے، اور وہ اپنی من مرضی سے جو نا آپ سے ریٹ وصول کرتا ہے، اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ یہ اس کی وجہ جو ہے نا وہ آپ نے بھی بیان کیا، میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں
کہ پرائز کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں وہ بالکل غیر فعال جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے. اب جیسے دیکھیں پیٹرول اور ڈالر کی قیمتیں جب بڑھی تو خاص طور پہ میں ذکر کروں گا ٹرانسپورٹرز کا، انٹرسٹی ہوں یا وہ ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جانے والے یا آپ کی لوکل جو ہے نا ٹرانسپورٹر ہوں، ان کے ایک دفعہ جو کرائے بڑھ گئے ہیں وہ آپ کا پیٹرول یا ڈالر کی قیمت چاہے جتنی مرضی کم ہو جائے وہ اپنے کرائے واپس کم نہیں کرتے. اگر ان سے بات کی جائے تو وہ جو پیسنجر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ جو نا انتہائی حد تک امیز ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑے تک جو ہے نا بات چلی جاتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک آپ یہ دونوں باتیں نہیں کریں گے نا کہ بے شک ڈالر جو 100 روپے پہ بھی آ گیا نا، جب تک آپ پرائز کنٹرول کمیٹیز کو فعال نہیں کریں گے، افیکٹو نہیں کریں گے، جب تک وہ سٹیپس نہیں اٹھائے جائیں گے کہ قیمتوں کو واپس لانے میں بھی ویسے ہی رول پلے کیا جائے جیسے بڑھانے میں کیا جاتا ہے، اس وقت تک مسائل حل نہیں ہو سکتے. یک طرفہ کارروائی سے کچھ نہیں ہوگا. ڈالر کی قیمت جتنی مرضی کم ہو جائے اور آئل کی، جیسے آپ ٹرانسپورٹرز کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو کمال ہی ہے جناب، ان سے تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے. ان کو تو آپ کرایہ کم کرنے کے لیے کہہ ہی نہیں سکتے. اور کرایہ وہ بڑھاتے ہیں پتہ کیسے ہیں؟ 10 روپے لیٹر پیٹرول بڑھے، وہ ایک سواری کا 10 روپے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ صورتحال بڑی جو ہے افسوسناک ہے. اس پہ تو گورنمنٹ کو فوری طور پہ اسٹیپ لینا چاہیے تاکہ چیک اینڈ بیلنس، جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا وہ اس وقت تک ان مسائل کا حل ممکن نہیں ہے، مہنگائی کا حل ممکن نہیں ہے کم از کم. جی بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مہنگائی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جہاں پہ دیگر بہت سارے فیکٹرز ہیں، ان میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں جو نا بہت اس وقت بوجھ ہے. غیر قانونی طور پر جو یہاں پہ رہتے ہیں غیر ملکی لوگ جو ہیں، خاص طور پہ افغانستان سے تعلق رکھنے والے، ان کی وجہ سے بھی ہماری جو نا یہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں جو نا وہ اوپر ہیں. اور ان کے انخلاء کے لیے جو ایک مہم شروع کی ہے ہمارے آرمی چیف نے خاص طور پہ، اور یہ موجودہ حکومت جو ہے انوار اللہ کاکڑ پرائم منسٹر کیئر ٹیکر، یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انخلاء ہے ان لوگوں کا غیر قانونی طور پر جو مقیم ہیں، ان کے چلے جانے سے کیا اثرات پڑیں گے ہماری معیشت پہ، اور یہ جو مہنگائی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس پر کیا اثرات پڑیں گے؟ تاجان صاحب دیکھیں، پاکستانی روپے کا بیڑا غرق اور ڈالر کا جو وہ ہائپ جو گئی ہے بہت زیادہ، جو اس کے ریٹ بڑھ گیا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے. اور وہ جو بات بھی ہیں لیکن وہ چھوٹی ہیں. ان میں سے مثال طور پہ لا اینڈ آرڈر کا بھی ایشو رہا ہے ہمیشہ پاکستان میں. آپ کو پتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر جب وہ بھی اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ انہیں افغانیوں کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ افغانستان میں جیسے آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا کہ افغانستان کی گورنمنٹ کو یا افغانستان والوں کو اپنا روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے ڈیلی 10 سے 15 کروڑ روپے چاہیے ہوتے ہیں. اب وہ 10 سے 15 کروڑ روپے کا انتظام کیسے ہوتا ہے کہ وہ انلیگلی ڈالرز یہاں سے جو ہے وہ وہاں پہ بیچتے ہیں اور اس طریقے سے ڈالر وہاں چلے جاتے ہیں. پاکستان میں ظاہر ہے ڈالر پہ کرنسی جو اپنے آپ کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور ریزن ہے، شاید آپ اس سے اتفاق بھی کریں گے، یہ جو منی چینجرز ہیں ان کو جو کنٹرول کیا ہے نا گورنمنٹ نے کسی حد تک کئی معاملات میں. کئی جو ہیں انہوں نے، ایک تو ہوتے ہیں نا ادارے ہوتے ہیں، بڑے ادارے ہوتے ہیں جو منی چینجنگ کا کام کرتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے آگے سے نا ان کی فرنچائزز کھولی ہوتی ہیں. وہ فرنچائزز جو ہے نا وہ سارا بیڑا غرق کرتی ہیں کرنسی کی جو نا وہ لین دین میں. تو گورنمنٹ نے یہ لیٹسٹ جو فیصلہ ہوا ہے میری معلومات کے مطابق کہ یہ جو فرنچائزز ہیں ان کو کہا گیا یا تو رجسٹرڈ ہوں یا آپ لیگلی کرنسی کا کام کریں، ادروائز آپ کی یہ جو فرنچائزز ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا ہو یا کرنسی کے معاملات کو یا ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمام معاملات جو ہم نے آپس میں ڈسکس کیے ہیں، ڈالر کی جو ہے وہ افغانستان منتقلی بند ہونی چاہیے، پاکستان سے باعزت طریقے سے افغانیوں کو اپنے ملک بھیج دینا چاہیے، اور جو منی چینجرز ہیں ان کے معاملات کی بھی دیکھ بھال جو ہے نا ہماری گورنمنٹ کرے تاکہ ڈالر کے ایشو کی وجہ سے سارے مسائل ہیں. ڈالر کا مسئلہ حل ہو گیا، سمجھ لیجیے کہ سارے مسائل حل ہو گئے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے جو ابھی فرمایا نا کہ باعزت طریقے سے ان کو اپنے ملک واپس بھیجا جائے، تو وہ جیسا آرمی چیف جو ہے ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے کہا تھا جی کہ غیر قانونی طور پر جو مقیم ہے یہاں پہ لوگ، ان کو اب واپس جانا ہوگا. 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے اور اس پہ عمل بھی شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا تورخم بارڈر اور یہ پاکستان کے ساتھ جو افغانستان کے دیگر جو علاقے ہیں بارڈر، وہاں سے
बीसियों की तादाद में जो ना ट्रक भरे हुए अफ़गानी जो यहाँ पे जी। पिछले 20-30 साल से 40 साल से मुकीम थे, वो वापस अपने वतन जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब इसके साथ जो है ना अफ़गानियों के साथ बहुत सारे मसाइल जुड़े हुए थे, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर आप नहीं कह सकते, इसके साथ जो है ना आपका महंगाई, ये जितना भी मामलात हैं और डॉलर के हवाले से जो अभी आपने बात की है, और ये सारे जितने भी मामलात हैं, जितनी भी खराबियाँ हैं, ये सारी इन्हीं के साथ जुड़ी हुई हैं। अब डकैती में आप देख लें, अगवा बराए तावान के केसेस हैं, उनमें ज़्यादा इनकी तादाद निकल आती है। और फिर इसमें हमारे अपने जो है ना कुछ लोग, ख़ास तौर पे नादरा के ऐसी काली भेड़ें जो वहाँ पे बैठी हुई हैं, उन्होंने रजिस्टर किया, पैसे लेके उनको शनाख्ती कार्ड बना के दिए और वो आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। मैंने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में शायद कहा था कि ये लोग जो हैं यहाँ पे बड़े बड़े प्लाजों के मालिक बन चुके हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पास, आपके पास इतना पैसा और इतनी जायदाद नहीं है जितनी इन लोगों के पास है। कोई शक नहीं। तो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब इस पे आप? नहीं, ठीक है, ये क्योंकि बहुत मामला बहुत पुराना है, इस पर कई दहाइयों से ये हमारे पास रह रहे हैं और इनकी जड़ें जो है ना बुराइयों की या अच्छाइयों की तमाम बहुत बुरे तरीके से सरायत की हुई है हमारे मुआशरे में। इसको क्लीन करने के लिए, इसको साफ करने के लिए साथ ही मेहनत करनी और मुसलसल करनी पड़ेगी। ये नहीं कि 2 दिन किया तो तीसरे दिन छोड़ दिया, जैसे अब हो रहा है कि उन पे मुसलसल प्रेशर डाला जा रहा है। तमाम कम्युनिटीज़ पे जो दूसरे मुल्कों की हैं, जो हमारे मुल्क में गंद फैला रही हैं, उनको क्लीन करने के लिए अब गवर्नमेंट मुसलसल प्रेशर डाल रही है और ये बहुत अच्छी बात है, मुसलसल प्रेशर डालना। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूँकि एक माहिर तालीम भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे जो ना इस हवाले से भी कुछ हम जानकारी जो ना अपने नाजरीन को दें। तालीम के हवाले से डॉक्टर साहब ये बताएं कि गवर्नमेंट की सतह पे या गवर्नमेंट की ज़ेर निगरानी जो तालीमी इदारे इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है? और निजी शोबे में, प्राइवेट शोबे में, ज़ाहिर आपका भी एक है स्कूल, मुझे पता है कि आप एक मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं। आपका प्राइम कंसर्न उसमें जो है ना वो पैसा कमाना नहीं है, बल्कि वो माशरे के पिसे हुए और गरीब लोग जो हैं उनके बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना, ये आपका मिशन है। तो आप क्या समझते हैं कि इसी तरह का मिशन बाकी जो आपके इस तरह के स्कूल हैं निजी शोबे में जो चल रहे हैं, वो भी इसी मिशन के तहत चल रहे हैं या उनका मकसद कुछ और है? ताजहान साहब, ये जो स्कूलिंग है ना, ये जो गवर्नमेंट स्कूलिंग है या जो प्राइवेट स्कूलिंग है, इसमें बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है। सरकारी स्कूलों का तो जो हाल आज से 15-20 साल पहले था, अब भी वही है, कोई फ़र्क नहीं है। सरकारी टीचर जो हैं वो, सच्ची बात है, वो तो सिर्फ झाड़ लगाने के लिए जाते हैं, उनको कोई कंसर्न नहीं है कि अच्छी एजुकेशन कैसे देनी है, स्कूल का माहौल कैसा अच्छा रखना है, स्कूल की सफाई सुथराई या दीगर मामलात को कैसे सेट करना है कि प्राइवेट स्कूलों के मामलात जो हैं, जो अच्छे होते हैं, उनसे कम्पीट किया जा सके। जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों का मामला है, प्राइवेट स्कूलों का जो है, मेरा ख्याल है कि फ़ीस स्ट्रक्चर द बिगेस्ट इशू ऑफ द पेरेंट्स। फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो, चाहे कोई कितना ही बहुत शानदार स्कूल क्यों ना हो, उसको ना इतना होना चाहिए कि पेरेंट्स जो है, जो अपने बच्चों को ख़ास तौर पे अफोर्डेबल हो उनके लिए। हाँ, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए और सबको अच्छी तालीम हासिल करने का, सबके बच्चों को अच्छी तालीम हासिल करने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हुकूमत जो है वो निजी शोबे के जो तालीमी इदारे हैं उनको क्या सहूलियात दे रही है, और आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि वो इन इदारों को जो है ना तरक्की के कौमी इदारे में अपने साथ मिलाने के लिए क्या इकदाम उठाए और क्या ऐसा करे कि ये जो है ना अच्छा रिज़ल्ट दे सकें, मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट दे सकें प्राइवेट तालीमी इदारे भी? ताजहान साहब, ये जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं, हमारे मुल्क में जो लिटरेसी रेट जो ज़्यादा है या जितना भी है, उसमें सबसे अहम रोल जो है ना प्राइवेट इदारों का है और बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे प्राइवेट इदारों, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से या एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है या दीगर जो इनसे कंसर्न इदारे हैं, वो प्राइवेट स्कूलों को किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं देते। यहाँ तक कि जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, जो लेटर्स आने चाहिए इस इदारे से कि फ़लाँ काम होने वाला है, ये काम होगा, वैक्सीनेशन होगी, या जो स्कूल बंद रहेगा या खुला रहेगा, या किन किन बातों पे अमल किया जाए, उसका कोई लेटर इशू नहीं होता। और दूसरी तरफ ये उनकी कोशिश होती है कि इन इदारों को हमेशा दबा के रखा जाए। यकीन कीजिए कि हमारे प्राइवेट इदारों को ना 2 ही नोटिस मिलते हैं, पोलियो वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, सील कर देंगे। सील से कम ये बात ही नहीं करते। तो ये इतना प्रेशराइज इदारों को नहीं करना चाहिए। तालीमी इदारे, प्राइवेट तालीमी इदारे
بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں ملک میں لٹریسی ریٹ کو زیادہ کرنے کے لیے. جی بالکل یہی میری صحیح. گزارش ہے کہ اداروں کو تنگ نہ کیا جائے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیا جائے, اور ہم اپنا کام بہت ایفیشینٹلی کر رہے ہیں, بہترین طریقے سے کر رہے ہیں انشاءاللہ. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کی آمد کا شکریہ. آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور میرے سوالوں کا جواب دیا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ, جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.